تھے. ہمیں لگتا تھا کہ 8-10 مہینے میں 15 مہینے میں برے دن ٹل جائیں گے, اچھے دن آ جائیں گے. رجیم چینج آپریشن, ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہم پہ ایف آئی آرز کروائی تھیں. ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں گالیاں دی تھیں. ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں دھمکیاں دی تھیں. ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمارے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کر دی تھی. ہمیں پتا ہے. ہم کبھی نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ لہٰذا اب ہم بتائیں گے. لیکن کہاں بتائیں گے؟ کیا اس پلیٹ فارم کے اوپر نام لینا شروع کر دوں میں؟ کیا میں یہاں بولنا شروع ہو جاؤں؟ مجھے کوئی قانونی فورم چاہیے. ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں پہ ہم سب جائیں اور جا کر اپنا اپنا بیان ریکارڈ کرا کے بتائیں کہ وہ کون تھا جو یہ ذلت اور رسوائی کی کہانی لکھ رہا تھا. وہ کون تھا جس نے ہمارے لیے زندگی کو تنگ کر دیا تھا. یہ سارا کچھ ہم کسی لیگل پلیٹ فارم پہ بتانا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے. اس بات کا پتہ کروایا جائے کہ کون لوگ اس کے پیچھے تھے. تمام مدعیوں کے انٹرویو لیے جائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ایک کمیشن بنائے. ایک کمیشن بنائے اپنے سرونگ ججز کی زیر نگرانی جو کام کرے, اور تمام لوگ اس کے اندر اپنے سٹیٹمنٹس جا کر جمع کروائیں. وہ اس کی رپورٹ مرتب کرے اور یہ سلسلہ ختم ہو. پاکستان کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اب ہمیں یا تو قرض اتارنا ہے تو سب کو مل کر آگے بڑھنا پڑے گا. کیا ہم صرف جنازوں میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا ہم کسی کو انصاف نہیں دلا سکتے؟ یا اگر کوئی زندہ شخص ہے اور وہ انصاف مانگ رہا ہے تو اس کو انصاف نہیں ملے گا؟ تو کیا جنازوں میں شرکت کرنی ہے؟ کل ایک کا جنازہ پڑھ لیا, آج دوسرے کا پڑھ لینا, پھر تیسرے کا پڑھ لینا, اور ایک ایک کر کے سارے مارے جائیں گے. جو بھی سچ بولے گا مارا جائے گا, جو آئینہ دکھائے گا, سوال پوچھے گا, مارا جائے گا. یہاں پہ اس سلسلے کو آپ سب روک سکتے ہیں. مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے آئین اور قانون کے مطابق, اور وہ طریقہ ہمیں ارشد شریف نے بتایا ہے کہ قانون کے مطابق انصاف مانگو. ہم یہ گھنونے حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھنے چاہتے. کپڑے اتارنے کا شوق کسی اور کو ہوگا. ہمیں کسی کے کپڑے اتارنے کا یا کسی کو ذلیل کرنے کا شوق نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں. لیکن اگر ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک فورم چاہیے جہاں پہ جا کے ہم یہ ساری انفارمیشن دیں. تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا. میں نے صابر بھائی کو بتایا ہے کہ مانگو انصاف تب تک جب تک ملتا نہیں ہے, اور یہ آئینی اور قانونی رستہ ہے. میں رات کو صحیح سے سو نہیں پا رہا, بہت تکلیف میں ہوں. میں صرف ایک ہی چیز مجھے آرام نہیں کرنے دے رہی اس وقت سے. میں یہی سوچتا جا رہا ہوں کہ اگر میں مر جاتا اس لڑائی میں, جس کو میں فون کرتا تھا میرے دوست وہ رو رہے ہوتے تھے کہ یار اتنا ٹارچر کیا, مجھے روز تکلیف ہوتی ہے. میں اپنی زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی رویا ہوں. یہ دھمکی بھی دی گئی کہ ہم آپ کو جہاز میں سے اٹھوا لیں گے, لیکن میں اور میرے ساتھی وہ خود ابھی آپ کو بتائیں گے. سب لوگ ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں تنگ کیا تھا. ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہم پہ ایف آئی آرز کروائی تھی. ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں گالیاں دی تھی. ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں دھمکیاں دی تھی. ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمارے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کر دی تھی. یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اس ادارے کے ایک حصے سے. وہاں سے پہلے دھمکیاں اور گالیاں دی جاتی ہیں اور ہمیں زبردستی اس لڑائی میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے. ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایفیلیشن تو تھا نہیں, لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں صحیح اور غلط بتانے کی اجازت دی جائے. ہمیں اپنی رائے دینے کی اجازت ہونی چاہیے. نارملی ایسا نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں ہوا ہے. ہم لوگ صحافی اپنے آپ کو میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کنٹروورسی کے اندر نہ پھنسیں, لیکن اس مرتبہ زیادتی اتنی بڑی ہو رہی تھی کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے خاموش نہیں رہ پا رہے تھے. ہمیں شروع کے اندر دھمکایا گیا, اور دھمکانے والے لوگ پاکستان کے طاقتور ادارے کے اندر سے تھے. ان لوگوں نے دھمکایا, ان کے نام ہمیں پتہ ہیں. ہم جو ان دھمکیوں کا سامنا کرتے رہے ہیں, ایون گالیاں تک دی گئی ہیں کچھ لوگوں کو. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 7-8 لوگوں کو گالیاں تک دی گئی ہیں, اور وہ لوگ موجود ہیں سارے کے سارے. ایک ہمارا دوست شہید ہو گیا. صرف ہم دوسرے پروگرام میں جا کے تجزیہ دیتے ہیں اور اپنے پروگرام میں لوگوں کی رائے لیتے ہیں. یہ ہمارا سادہ سادہ کام ہے. اس کے بعد ہمیں اسی ادارے کے ایک اور حصے سے دھمکیاں آنا شروع ہوئیں. نہ صرف ہمیں دھمکایا گیا بلکہ ہمیں بلا کر ملا گیا. ہم سب سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی گئیں اور بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں. اور جب ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں نہیں ملے, ہم آپس میں سب لوگ بات کرتے رہے ہیں. ہم سب ان کے نام جانتے ہیں, ہمیں تاریخیں یاد ہیں, ہم سب جانتے ہیں کب کب کس کس نے ہمیں کیا کہا تھا, کس طرح دھمکایا تھا اور کیا کیا تھا. ہم سب لوگ بڑے عجیب و غریب حالات سے گزرے ہیں. صابر شاکر صاحب نے اس کو سب سے پہلے پری ایمپٹ کر لیا تھا. وہ پاکستان سے چلے گئے کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ آنے والے وقت میں
اس رجیم چینج آپریشن کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ صابر بھائی نے مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ وقت عقل مندی سے کام کرنے کا ہے، آپ لوگ پاکستان میں نہ رکیں، لیکن کچھ لوگ اپنی مجبوریوں سے پاکستان میں رک گئے۔ ہم میں زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہوں۔ میں اور صابر بھائی دو ایسے لوگ تھے جو زیادہ سوشل میڈیا پر کام کرتے تھے۔ ہمیں اگر نوکری سے نکال بھی دیا جاتا تو ہم پاکستان سے باہر شفٹ ہو سکتے تھے۔ تو صابر بھائی کی تو نوکری چلی گئی، اے آر بھائی کی وہ پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے چینل کو دھمکایا گیا کہ اس کو تنخواہ بھی نہیں دینی۔ صابر بھائی کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ ہم آپ کو جہاز میں سے اٹھوا لیں گے، اور اس کے باوجود وہ پاکستان سے باہر جب چلے گئے تو انہوں نے اپنی جو حق بات ہے، جو ان کو ٹھیک لگتی تھی، وہ کہتے رہے۔ جو پاکستان میں لوگ موجود تھے ان سب کو کیا کیا دھمکیاں دی گئیں، کتنا ان کو ٹریپ کیا گیا، ایون ان کے کاروبار، ان کی فیملیز، ان کا تمام نظام اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا۔ ایک ایک آفیسر کو ایک ایک بندے کے اوپر لگایا گیا، اس کے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ کسی کے گھر ڈرونز آ رہے ہیں، کہیں پہ میرے تو گھر کی بیک سائڈ پہ لا کر انہوں نے بندہ مار دیا ایک رات کو، ایکسٹریم قسم کی حرکت کی۔ یہ سارے ظلم ہوتے رہے ہمارے اوپر، لیکن ہم یہ سوچتے رہے ہمیشہ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک ٹیکٹسز ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ایف آئی آر دے رہے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے لیے یہ لڑائی اتنی رہ گئی کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی تعیناتی کے بعد تبدیلی آئے گی، تو ہمارا بھی یہ ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے، جن لوگوں نے کیا وہ بھی چلے گئے، اور ہم لوگوں نے جو کیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، معاملہ کسی طرح ریزالو کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں لگتا تھا، ہم ایسے سوچنا شروع ہو گئے تھے چیزوں کو، ہم کسی لڑائی کو اینڈ تک مکمل لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم نے اس کو کوئی عزت بیزتی کا یا لڑائی کی کوئی وجہ نہیں بنایا ہوا تھا۔ اس ساری صورتحال کو صابر شاکر صاحب کو بھی پتا تھا کہ جب کبھی رجیم چینج کرنے والوں کا طاقت میں کمی ہوگی یا وہاں پہ تعیناتیاں تبدیل ہوگی تو ہم بھی پاکستان آ جائیں گے، اور پھر نئے لوگ اپنی غلطی کا ادراک کریں گے اور پاکستان آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن اس سارے آگے بڑھنے میں ہم نے اپنا ایک آدمی کھو دیا، اب ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں، میرا صرف 8-9 مہینے کا تعلق ہے ارشد شریف سے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس 8-9 مہینے کے اندر پتہ نہیں اس آدمی نے کیا کیا، مجھے روز تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی رویا ہوں، یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ مجھے بڑا معیوب لگتا ہے، لیکن اس واقعے نے مجھے بیچ میں رلا بھی دیا۔ ایک دفعہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے، اور لیول پہ لے گئے وہ اپنی قربانی دینے کے بعد۔ ہم یہ سارا کچھ بھولنے کو تیار تھے، لیکن ہمارا ایک آدمی شہید ہو گیا ہے، ہمارا خون بہ گیا ہے، اب ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دس از ناٹ فیئر، ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ٹارچر کے بھیانک تجزیے پیش کیے گئے۔ میں فون کرتا تھا، میرے دوست وہ رو رہے ہوتے تھے کہ یار اتنا ٹارچر کیا، میری ان سے وہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی، وہ آدمی ساری ساری رات جاگتا تھا۔ میں صرف ایک ہی چیز مجھے آرام نہیں کرنے دے رہی اس وقت سے، میں یہی سوچتا جا رہا ہوں کہ اگر میں مر جاتا اس لڑائی میں رات کو صحیح سے سو نہیں پا رہا، بہت تکلیف میں ہوں۔ ہم اس لڑائی کو بھولنا چاہتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ 8-10 مہینے میں، 15 مہینے میں برے دن ٹل جائیں گے، اچھے دن آ جائیں گے، رجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا، ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور آئندہ پاکستان میں اس طرح کے تجربات کرنے سے پہلے یہ لوگ 10 مرتبہ سوچیں گے۔ ہمیں تو اس لڑائی کا اختتام یہ لگتا تھا، کوئی ذاتی پرسنل چیزیں نہیں تھی۔ اب یہ ایسے اتنے آرام سے ختم ہوگا نہیں، اب یا تو ہمیں بھی مارو یا پھر ہمیں انصاف دو۔ انصاف کے لیے ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ہم نے اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے جس کا دروازہ ارشد بھائی نے اپنی زندگی میں کھٹکھٹایا تھا۔ اس کو بھی یقین تھا اس کو انصاف ملے گا تو عدالت سے ملے گا۔ ہمیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد میں پروٹیکشن دی تھی کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ مجھے جب ضمانت ملی تو عدلیہ سے ملی تھی کہ اس کے اوپر جھوٹے مقدمے، اس کو رہا کیا جائے۔ الٹیمیٹلی آپ کو ریلیف عدلیہ سے ملتا ہے، لیکن پاکستان میں عدلیہ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں بہت زیادہ دباؤ ہے اداروں کے اوپر، اسپیشلی پاکستان کی عدلیہ کو ہمیشہ دباؤ میں لینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس نے دنیا کے میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس نے ہمیں پورے پاکستان کو تکلیف دی ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیس کا رخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں اور میرے ساتھی اور وہ خود ابھی آپ کو بتائیں گے سب لوگ